السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتظار کر لیں. جی اسٹارٹ کر دیجیے، انشاءاللہ لوگ جوائنٹ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی شیخ اسٹارٹ کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا. اس سے اس کا مال کام نہیں آیا اور جو اس نے کمایا. عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی لکڑیوں کو اٹھانے والی اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. برادر اسلام اور خواتین، یہ سورت جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا، اس سورت کو سورہ تبت، سورہ تبت اور اسے سورہ المسد اور سورہ اللہب کہا جاتا ہے.
اور جیسا کہ آپ نے اس سورت کی تلاوت سنی، یہ تینوں کے تینوں الفاظ اس سورت میں وارد ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ التبت، اسی طرح سے لہب، اور اس کی آخری آیت میں لفظ مسد وارد ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون حق کی مخالفت کرنے والوں کا انجام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوتا ہے، اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے پس منظر میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ان کا انجام بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس سورت کے شان نزول میں مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ علانیہ تبلیغ کریں اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وا صباح کی ندا لگائی، یا صباح کی ندا لگائی، اور اس دور میں جب کوئی کسی بلندی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگاتا تو لوگ دور اور قریب سے جمع ہو جاتے، کیونکہ اس قسم کی ندا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات بتائی جانے والی ہے، یہ ہے کہ کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی یا صباحا، تو لوگ جمع ہوئے اور ان لوگوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجمع سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح اور شام تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے تو ابھی تک آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ کا چچا ابو لہب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرایا اور کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے الفاظ کو اسی کے جانب لوٹا دیے اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب کے تعلق سے آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنے لونڈی طیبہ کو تو آزاد کیا تھا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا اور 3 سال کی خفیہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت پیش کی، تو پہلے روز سے ہی ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی تھی اور اپنے خاندان والوں سے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ پکڑ لو قبل اس کے کہ قبائل عرب تم پر ٹوٹ پڑے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت پیش کی، اسی ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد ہر موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قبائل کے سامنے یا کہ باہر سے آنے والے وفود کے سامنے دعوت پیش کرتے، یہ پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتا اور کہتا یہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں مانو، تو لوگ پوچھتے یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا کہ یہ چچا ہے اور اس کے بھتیجے ہیں۔ وہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں یہ بہت بڑا رکاوٹ بنا۔ تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے ابو لہب کی گالی کو ابو لہب کی جانب لوٹا دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، یا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، یا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ مفسرین نے ان تینوں معنی پر ترجمہ کیا، یا تو اس آیت میں ابو لہب پر بد دعا کی گئی کہ وہ دونوں ہاتھ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائے تھے، وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ٹوٹ جائے، یہ ہے بد دعا۔ یہ کہ خبر دی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ بھی ٹوٹ جائے گا، یعنی ابو لہب برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یہ ہے خبر۔ تو جو چیز متحقق طور پر ہونے والی ہے اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کی گئی کہ اگرچہ یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت تک ابو لہب ہلاک نہیں ہوا تھا، تباہ نہیں ہوا تھا، مگر ماضی کے صیغے سے خبر دی گئی کہ ابو لہب کی ہلاکت، بربادی اور تباہی متحقق ہے۔ یہ کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شروع میں جو تبت ہے یہ بد دعا ہے، اور آخر اور اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں جو تبہ ہے یہ خبر ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ بد دعا ہے، وہ تبہ اور خبر دی گئی حقیقت میں وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ دونوں ہاتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھے تھے، اللہ عز و جل نے ان دونوں ہاتھوں کے تعلق سے اور اس شخص کے تعلق سے جس نے آپ کے لیے بربادی کی بد دعا کی تھی، اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ خود برباد ہو جائے۔ وہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع بہت ہی اچھے انداز سے کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ دفاع کی ہے، اور جو باتیں، جو گالیاں آپ کو دی گئی، اللہ عز و جل نے وہی گالیاں آپ کے دشمنوں کے جانب لوٹا دی۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، دم کٹا، یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی ہے تو وہ آپ کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اس لفظ ابتر کو آپ کے دشمنوں کے جانب لوٹا دیا اور فرمایا اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کے دشمن ہی دم کٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا، اللہ عز و جل نے اس کا جواب دیا اور کہا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون اور پاگل نہیں ہیں۔ اور آپ اس پر کہا کہ آپ کے لیے تو اجر عظیم ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، جس کے لیے اجر عظیم ہو، نہ ختم ہونے والا اجر ہو، وہ کیسے مجنون اور پاگل ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے آپ کو شاعر کہا، لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، اللہ عز و جل نے ان ساری کی ساری باتوں کو لوٹا دی اور کہا نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ کاہن ہیں، نہ آپ ساحر اور جادوگر ہیں۔ تو الغرض اللہ عز و جل نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے ہمارے نبی ہم آپ کے لیے کافی ہیں مذاق کرنے والوں سے، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی باتوں سے دل برداشتہ ہو جاتے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے آپ کو جا بجا تسلی دی اور کہا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، اور جہاں تک جو گالی دینے والوں کی بات ہے، مذاق کرنے والوں کی بات ہے، اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ گویا اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔
यह है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए। या तीसरा तर्जुमा ये है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो गया। इस आयत में अबू लहब की बद्दुआ को, अबू लहब की गाली को उसी के जानिब लौटा दिया गया और उसकी बर्बादी और उसकी तबाही की खबर दी गई। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल उसके काम नहीं आया। मा अग़ना काम नहीं आया, फायदा नहीं पहुंचाया, उसका माल उसके काम नहीं आया और जो उसने कमाई थी, यानी न उसका माल उसके काम आया और न उसकी कमाई उसके काम आई। क्योंकि वो ये कहता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को इनकार करते हुए कि अगर मोहम्मद की बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है और कल क़यामत होने वाली है तो मैं जहन्नम के अजाब से अपने आप को बचा लूंगा अपने माल के जरिए से और इस तरीके से अपनी औलाद के जरिए से, या कि अपने मनसब और अपने जाह और मर्तबा के जरिए से। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इन बातों को उस पर रद्द किया और कहा मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल उसके काम नहीं आया और जो उसने कमाई, यानी उसकी कमाई भी उसके काम नहीं आई। तो मा कसब में मा कसब का एक मफहूम ये है कि उसकी औलाद, क्योंकि औलाद इंसान की कमाई होती है। मा कसब का दूसरा मफहूम ये है कि जो मर्तबा है या जो मनसब है वो भी मा कसब में दाखिल है। तो इस आयत के अंदर ये बताया गया कि अबू लहब का माल भी उसका काम नहीं आ सकेगा और उसकी कमाई भी उसके काम नहीं आ सकेगी। अब उसका अंजाम बतलाया जा रहा है सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो दाखिल होगा, अनकरीब वो दाखिल होगा भड़कने वाली आग में। नारन आग, ज़ात लहबिन भड़कने वाली या शोलों वाली आग में अनकरीब वो दाखिल होगा। गोया अबू लहब की हलाकत, उसकी बर्बादी, उसके तबाही की खबर दी गई और जिस चीज पर उसे इल्जाम था उसके बारे में बताया गया कि ये चीजें, उसकी माल, उसकी औलाद और उसका मनसब उसके काम आने वाले नहीं है। और उसका अंजाम भी बताया गया कि उसका अंजाम ये है कि जल्द ही वो भड़कने वाली आग में दाखिल होगा। वमराअतुहु, और उसकी बीवी, यानी वो भी जहन्नम में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जहन्नम में दाखिल होगी। उसकी बीवी जहन्नम में इसलिए दाखिल होगी क्योंकि उसकी बीवी कुफ्र और अनाद में उसके शौहर की मददगार थी और शौहर की का ताउन करती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी ताकि आपके पांव लहलहान हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गीबत करती थी और कुफार तक जाकर जो है आप सल्लम के खिलाफ अदावत को भड़काती थी, बल्कि आप सल्लम के खिलाफ बातें क्या करती थी। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि अबू लहब भी जहन्नम में जाएगा और उसकी बीवी भी जहन्नम में जाएगी। उसकी बीवी के बारे में बताया गया कि हम्मालतल हतब, उसकी बीवी लकड़ियों को उठाने वाली है। इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब यह है कि कल जब वो जहन्नम में दाखिल होगी लकड़ियों को उठाए हुई होगी। जिस तरीके से दुनिया में वो अपने शौहर की मदद कर रही थी नबी सल्लम के मुखालफत में, इसी तरीके से जहन्नम में भी वह अपने शौहर के, उसका शौहर जब जहन्नम में जल रहा होगा लकड़ी डालती रहेगी, उसकी आग को भड़काएगी। यह है कि उसके बारे में खबर दी गई है कि ये औरत कैसी औरत है कि ये औरत इतने बड़े घराने में होकर भी लकड़ियां जमा करती है और लकड़ियों को उठा अपने सर पे उठाकर लेकर आती है। तो गया उस औरत के वस्फ को बयान किया गया, वो लकड़ियों को उठाने वाली है। और तीसरा मतलब इसका ये बताया गया कि हम्मालतुल हतब का मतलब ये है कि वो कांटेदार लकड़ियों को उठाकर लाती है
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ بچھاتی ہے تاکہ آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچے۔ اور چوتھا معنی اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ حمالۃ الحطب ایک تعبیر ہے کہ وہ چغل خور ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر چغلی کھاتی ہے۔ تو چغل خور کو عربی کے تعبیر میں لکڑیوں کا اٹھانے والا کہا جاتا ہے۔ وہ اس عورت کے بارے میں سارے کے سارے اوصاف بیان کیے گئے، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی عورت بھی جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے، یعنی مذموم اور بد خصلت عورت ہے۔ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا۔ اس قیمتی ہار کے تعلق سے وہ کہتی تھی اگر ضرورت پڑے میں اس ہار کو بیچوں گی اور جو بھی پیسہ آئے گا، جو بھی رقم ملے گا، اسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی۔ تو لہذا کہا گیا کہ کل جب وہ جہنم میں جائے گی تو اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی، یا کہ اس کے گلے میں جو ایک تار کی رسی ہوگی جس سے اس کو جو ہے داغا جائے گا اور اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے گی۔ یا پھر یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جب وہ لکڑیاں اٹھا کر لا رہی ہے تو اس وقت اس کے گلے میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ سر پہ لکڑیوں کا گھٹا ہے اور اس کے گلے میں رسی ہوتی ہے۔ تو الغرض اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں کے انجام کو بتایا گیا ہے۔ ابو لہب کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ابو لہب کا اصل نام عبد العزہ تھا، اس کی کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس قدر خوبصورت تھا اور اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے، شعلہ والا، مگر اپنے انجام کے لحاظ سے بھی وہ ابو لہب ہوا، یعنی وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس طریقے سے آگ اس کے مقدر جو ہے شعلہ والی آگ ہے۔ ابو لہب کے تعلق سے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو خوش ہوا اور اپنی لونڈی سویبہ کو تو آزاد کیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، اول روز سے ہی مخالفت کی، اور اس طریقے سے جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کے پاس جا کر دعوت پیش کرتے تھے یہ آپ کی مخالفت کرتا تھا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ بدر کی لڑائی میں تو وہ شریک نہیں ہوا کیونکہ وہ سن چکا تھا اپنے تباہی و بربادی کے تعلق سے، اس نے 4000 درہم دے کر تو دوسرے شخص کو اپنی جگہ بھیجا، اور بدر کی لڑائی میں جب کفار کو شکست ہوئی کا اسے بہت غم لاحق ہوا۔ آخر تعاون جیسے ایک بیماری اسے لاحق ہوئی اور اسی بیماری میں یعنی بدر کی لڑائی کے 7 روز کے بعد پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی اور گھر والے جو ہے اس سے دور رہنے لگے، اور آخر جب وہ مر گیا تو ایک گڑھا کھود کر حبشی غلام کے ذریعے سے لکڑی کے ذریعے اس کو گلے میں دھکیل دیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی گئی۔ دنیا میں بھی اس کا انجام برا ہوا اور آخرت میں بھی تو اس کا انجام برا ہے۔ جہاں تک اس کی بیوی کی بات ہے تو اس کا انجام کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ ایک بار وہ لکڑیوں کو اپنے سر پر لے کر آ رہی تھی اور رسی گلے میں تھی، اچانک جو رسی بھنس گئی اور اسی میں وہ مر گئی۔ تو دونوں کا انجام دنیا میں برا ہوا، اور جہاں تک آخرت کی بات ہے اس آیت میں اس صورت میں بتایا گیا کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے کہ دونوں کے دونوں شعلوں والی آگ میں داخل ہوں گے۔ ابو لہب کی بیوی کا اصل نام عروہ تھا اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور لیکن اس کی کنیت ام جمیل تھی اور ام جمیل کے نام سے معروف مشہور۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس سے اس صورت کی اطلاع ملی تو طیش میں آ گئی اور طیش میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عورت آ رہی ہے، بدزبان عورت ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔
اللہ عز व जल मुझे उससे बचाएगा। आखिर में अबू बकर सिद्दीक के पास आई और कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथी ने मेरे खिलाफ हजो की है, यानी जो कहते हैं ऐसी शायरी को जिसमें किसी के खिलाफ कुछ कहा जाए। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि वो तो शेर व शायरी करते ही नहीं है। तो उसके बाद वो जो है वापस जाने लगी और वापस जाते हुए उसने कहा कि मुज़म्ममन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजाय मोहम्मद के उसने जो है मुज़म्मम कहा का ये जो मुज़म्मम है इसके दीन से दुश्मनी की है, इसकी हुक्म की हमने नाफरमानी की है और उसको हमने इनकार किया है। तो वह इस तरीके से बड़बड़ाती हुई वो जो है चली गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ता मेरे और उसके दरमियान था जिसकी वजह से वो मुझे देख नहीं सकी। तो अलगर्ज इस सूरत के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए इबरत की हैं और हिदायत की बातें हैं। इन बातों में से पहली बात जो इस सूरत में है वो ये है कि इस सूरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का पता चलता है। वो जो हाथ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठे थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन दोनों हाथों के ताल्लुक से फरमाया कि ये बर्बाद हो गए, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये हलाक और तबाह हो जाएंगे। और जो गाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, उस गाली को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने गाली देने वाले की जानिब फेर दी। आज हम आए दिन सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है कहीं गाली दी जाती है या एक तौहीन आमीज कलिमात लिखे जाते हैं, तो इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नाम के साथ, अपनी वहदानियत की गवाही के साथ अपने नबी के रिसालत की गवाही को जोड़ दिया है। दुनिया में हर लम्हा कहीं न कहीं अजान होती है, मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है। तो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल किए जाएं, सारे के सारे हरबे नाकाम होंगे और आपकी अजमत अपनी जगह कायम रहेगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी अजमत और आपके मकाम और मर्तबा की गवाही दी और इस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुफ्फार की गालियों को कुफ्फार के जानिब फेर दी और फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। इस तरीके से इस सूरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आपके मुकाम और आपके मर्तबा का पता चलता है। और दूसरी बात जो इस सूरत से मालूम होती है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का अंजाम किस कदर भयानक होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत मुख्तलिफ तरीके से, एक तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानी नहीं जाए और इस तरीके से आप जिन बातों की खबर दें उनकी तस्दीक न की जाए और आप सल्लम के बताए हुए तरीके पर अल्लाह की इबादत न की जाए। ये सारी की सारी सूरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आए, कोई हदीस आए, कोई फरमान आए और हम उस फरमान पर, उस बात पर किसी और की बात को तरजीह दें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर किसी और के तरीके को बेहतर समझे, ये तरीक़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। तो इस सूरत से आप अंदाजा लगाएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का किस कदर भयानक अंजाम होता है। तो लिहाजा ये सूरत हमें तालीम देती है कि हमें चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से बचें। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह के बारे में आता है, एक शख्स ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह से कोई मसला पूछा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने उसके जवाब में कहा वो जो है
سر اور آنکھوں پر ہے. جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ جو ہے سر اور آنکھوں پر ہے. وہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کسی کو ترجیح دینی نہیں چاہیے, اسلام کے طریقے پر کسی طریقے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. اور اس حدیث سے اور اس صورت سے تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھی. گویا اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, یعنی یہ دونوں ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس صورت کے نازل ہونے کے کئی سالوں بعد ابو لہب کا انتقال ہوا اور اس دوران وہ مسلمان نہیں ہوا اور اس طریقے اس کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس صورت میں جو پیشین گوئی دی گئی تھی وہ ثابت ہو کر رہی. لہذا یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر ایک بین اور واضح دلیل ہے. اور اس صورت سے چوتھی بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم کسی معین شخص کے تعلق سے نہ جنت کی گواہی دیں گے نہ جہنم کی گواہی دیں گے. عمومی طور پر ہم یہ کہیں گے ہر مومن جنت میں جائے گا, ہر کافر جہنم میں جائے گا, لیکن کسی معین شخص کے تعلق سے نہ ہم جنت کی گواہی دیں گے نہ ہم جہنم کی گواہی دیں گے. لیکن قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں جن کے ناموں کے ساتھ یہ ذکر آیا ہے کہ جنت میں جائیں گے ہم کہیں گے وہ جنت میں جائیں گے, اور جن کے ناموں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے ہم ان کے ناموں کے ساتھ کہیں گے وہ جہنمی ہوں گے. جیسے کہ عشرہ مبشرہ کے تعلق سے ہم کہیں گے یہ جنتی ہیں, اور اس طریقے سے ابو لہب اور اس کی بیوی کے تعلق سے ہم کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے. تو گویا کسی معین شخص کے تعلق سے یہ بتانے کے لیے جو جنتی اور جہنمی اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. تو الغرض اس صورت کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں ہیں, اور قبل اس کے کہ یہ درس ختم ہو دوبارہ آپ اس صورت کا ترجمہ سنیے. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا, یا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنه ماله وما كسب, اس کا مال اس کے کام نہیں آیا اور جو اس نے کمائی, یعنی جو اس نے کمایا اور مطلب اس کی کمائی بھی اس کے کام نہیں آئی. فَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, جلد ہی وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا, جلد ہی وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. وَمَرْأَتُهُ, اور اس کی بیوی, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اس حال میں کہ وہ لکڑیوں کو کھانے والی ہوگی, لکڑیوں کو ڈھونے والی ہوگی. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ, اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. اگر کوئی سوال ہو یا اشکال ہو تو آپ پوچھ. صورت کے تعلق سے جو آپ نے سنا اس میں کوئی سوال ہو یا اشکال ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ آواز نہیں آئے گی کسی کی, ہم کو آواز نہیں آئے گی. آواز نہیں آ رہی ہے. جی شیخ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے شاید, کیونکہ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے پھر صرف اتفاق کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. بولیے. جی جی شیخ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے شیخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ ہم نے ابھی تفسیر کی کلاس شیخ طہ سعید خالد مدنی حفظہ اللہ تعالی سے پڑھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں سنتے ہیں اللہ اس کے مطابق ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اعمال کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہے اس میں توبہ و استغفار اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.